سپریم کورٹ میں پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، مشرف نے آئین توڑا، اسمبلیاں توڑیں، اسی عدالت نے راستہ دیا۔ مشرف مارشل لاء کو قانونی کہنے والے ججوں کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، جو ماضی میں ہو چکا اسے ختم نہیں کر سکتا۔ قوم بننا ہے تو ماضی کو دیکھ کر مستقبل کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ سزا اور جزا اوپر بھی جائے گی، میڈیا بھی ذمہ دار ہے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ بتائیں نا کتنے صحافی مارشل لاء کے حامی، کتنے خلاف تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، ہماری تاریخ ہے کہ جب کوئی طاقتور ہوتا ہے تو اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا۔ کیس کی سماعت 10 جنوری تک ملتوی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کے کیس کی سماعت۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں نکاح خواہ مفتی سعید اور گواہ اون چودھری کا بیان قلم بند۔ مفتی سعید نے کہا، فروری 2018 میں چیئرمین پی ٹی آئی نے نکاح پڑھوانے کا کہا، ان کے نزدیک 1 جنوری والا نکاح غیر شرعی تھا۔ اون چودھری نے بتایا، نکاح کے دوران مفتی سعید کے پوچھنے پر بشرا بی بی نے جواب دیا کہ انہیں طلاق ہو چکی ہے، شرعی لوازمات پورے ہیں، اس لیے نکاح پڑھا دیں۔ ان کے مطابق یہ نکاح جان بوجھ کر عدت کے دوران کیا گیا۔ سماعت 2 دسمبر تک ملتوی۔ آئندہ سماعت پر کیس کے تیسرے گواہ محمد لطیف کو طلب کر لیا گیا۔ جمعے سے سائفر کیس کا ٹرائل جیل ہی میں ہوگا، کھلی عدالت لگے گی، میڈیا سمیت سب کو سماعت میں آنے کی اجازت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود خصوصی عدالت کا سائفر کیس ٹرائل جیل میں کرنے کا فیصلہ۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے سیکیورٹی خدشات پر ملزمان کو پیش کرنے سے معذرت پر جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے فیصلہ سنا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے نااہلی کی وجہ سے انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وکیل شیر افضل مروت کا دعویٰ، ترجمان پی ٹی آئی کی تردید۔ کہا، انٹرا پارٹی انتخاب کے انعقاد کے حوالے سے تمام اہم امور پر غور جاری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی انتخابات سے دستبرداری یا کسی اور رہنما کی نامزدگی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ افغان سفارت خانے کے نمائندے کی وزارت خارجہ طلبی۔ 26 نومبر کو بنوں میں افغان شہری کی سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملے کی مذمت۔ پاکستان کا افغان نمائندے سے بنوں حملے کے مرتکب افراد کے خلاف تحقیقات اور کارروائی کا مطالبہ۔ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال روکنے کا بھی مطالبہ۔ بنوں میں سیکیورٹی قافلے پر خودکش حملے کی ذمہ داری حافظ گل بہادر گروپ نے قبول کی۔ نگراں وزیر اعظم کا دورہ یو اے ای، اماراتی ہیروز کی قومی یادگار کا دورہ۔ شہداء کی قربانیوں اور بہادری کو خراج عقیدت پیش۔ انوار الحق کاکڑ نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ نگراں وزیر اعظم شیخ زید گرینڈ مسجد بھی گئے۔ شیخ زید بن سلطان النہیان کے مزار پر فاتحہ خراج عقیدت پیش کیا۔ یو اے ای سے ہونے والے معاہدوں میں آرمی چیف کا کردار بھی قابل تحسین ہے۔ سرمایہ کاری کے معاہدوں سے باہمی تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا متحدہ عرب امارات سے پیغام، بولے یو اے ای کی سرمایہ کاری سے پاکستان میں معاشی استحکام کی راہ ہموار ہوگی۔ ملک کی قیادت کی کوششیں معیشت کو ٹریک پر لے آئیں۔ یو اے ای سے بڑی سرمایہ کاری کے اعلان پر سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم۔ کاروبار کے دوران 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس پہلی بار 60,000 کی سطح عبور کر گیا۔ پاکستان میں توانائی کا شعبہ معیشت پر بھاری۔ سرکاری شعبہ غیر مؤثر ہے۔ پالیسی فیصلوں کا محور ذاتی مفادات ہیں۔ عالمی بینک کی پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ممکنہ اصلاحات پر مبنی رپورٹ جاری۔ پاکستان میں 5 سال سے کم عمر 40% بچے نشو و نما میں کمی کا شکار اور 2 کروڑ سے زیادہ اسکول سے باہر ہیں۔
10 سال سے کم عمر کے 79% بچے پڑھنے سے محروم۔ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف نیب اپیل کل سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلیں۔ رجسٹرار آفس نے قواعد و ضوابط سے متعلق سرکلر جاری کر دیا۔ آئی جی اسلام آباد کو نواز شریف کی پیشی پر سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب 29 نومبر کو اپیلوں پر سماعت کریں گے۔ نون لیگ کا ملک بھر میں انتخابی سرگرمیاں تیز کرنے کا فیصلہ۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے کہا پوری تیاری سے انتخابی میدان میں اتریں گے۔ اگر عوام 2/3 اکثریت سے کامیاب کروائیں گے تو ہم دہشت گردی کی طرح مہنگائی کی کمر بھی توڑ دیں گے۔ مریم نواز بولی 2024 پاکستان اور عوام کے لیے نئی امید اور ترقی کا نیا دور لے کر آ رہا ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں معاشی ترقی کا تیز رفتار دور شروع ہوگا۔ لاڈلا ہی بننا تھا تو لندن جانے کی زحمت کیوں کی؟ ایک اور لاڈلے کی سلیکشن سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس، بولے نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ایون فیلڈ میں ہی چھوڑ آئے۔ نون لیگ تاثر دے رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے، لیکن پیپلز پارٹی عوامی مینڈیٹ پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ آئین میں 280 آرٹیکل موجود ہیں لیکن 90 دن میں انتخابات کا آرٹیکل نہیں۔ آئین میں آرٹیکل 254 بھی موجود ہے۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا ہے الیکشن کمیشن شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات کی ذمہ داری پوری کرے گا۔ ہم الیکشن کمیشن کی مدد کریں گے۔ جو آزادی پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو حاصل ہے وہ نون لیگ کو بھی حاصل ہے۔ آئین نہ اپنا اور نہ عام پاکستانیوں کا تحفظ کر سکا، اس کے اندر بڑی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا جب تک ضلعی حکومتیں نہ ہوں اس وقت تک عام انتخابات نہیں ہونے چاہیے۔ وسائل کی غلط تقسیم سے اس وقت معاشی بحران ہے۔ فاروق ستار بولے معاشی بحرانوں کا کوئی حل ہے تو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا وسائل نیچے منتقل ہونے کا کوئی میکانزم نہیں۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے شیڈیول پر کام مکمل کر لیا۔ مجوزہ شیڈیول کے مطابق دسمبر کے دوسرے ہفتے میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن جنوری کے پہلے ہفتے ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کرے گا۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال دسمبر کے تیسرے ہفتے تک کی جائے گی۔ امیدواروں کی حتمی فہرست جنوری کے تیسرے ہفتے میں جاری ہوگی۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔